وہاں 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں وہ مولوی صاحب ہی گنہگار اور مجرم تھے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے اچھے ہوں گے۔ جناب یہ میرا، اور سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر آپ کی مرضی ہے، کریں نہ کریں، تو آپ کو فورس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قصہ ہے جناب، ایک مولوی صاحب کا، ایک حافظ صاحب کا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے حافظ ہیں، کتنے ہی ایسے علماء ہیں، اور جن کے ساتھ یہ زندگی کے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک ہماری خرابی ہے، یا اسے ہمارا ایک نقص کہہ دیں کہ ہمارا معاشرہ کس بہرا روی کا شکار ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مولانا صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، قاری صاحب تھے۔ وہ اپنے مدرسے سے فارغ تحصیل ہوئے، اپنا انہوں نے قرآن حفظ کیا، اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد جیسے ہمارا معاشرہ ہے، مولوی صاحب کو ابھی کام کی ضرورت تھی، تو نزدیک میں ہی ایک قصبہ تھا۔ وہاں قصبے میں ایک مسجد تھی۔ مسجد کے جو لوگ تھے انہوں نے مدرسے سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ ہماری جو مسجد ہے یہاں پہ ہمیں ایک مولوی قاری حافظ چاہیے، جو یہاں پہ اذان دے، نماز پڑھائے اور قرآن کی تلاوت کرائے بچوں کو، اور ہمیں بھی دین سکھائے۔ اب وہ مولانا صاحب نئے نئے تھے، مدرسے سے نکلے ہوئے تھے، تو وہاں کے جو محتمم صاحب تھے انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں، آپ اس جگہ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ جو حفاظ کرام کے، جو علماء کرام کے فرائض ہیں، وہ ہم لوگوں نے، ہمارے معاشرے نے ان کو ایک جگہ پہ محدود کر کے رکھ دیا ہے، حالانکہ یہ ہمارے علماء، ہمارے حفاظ یہ بہت آگے تک جا سکتے تھے اگر ان کو اچھی سہولیات اور اچھا طریقہ کار دکھایا جاتا۔ بہرحال یہ ایک اور ٹاپک ہے، چلتے ہیں مولوی صاحب کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو پہلا واقعہ ہوا، ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنی مسجد میں سے نکلے جناب، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور چلے گئے ان کے قصبے میں۔ اب مسجد کے پاس لے کے گئے، ان کو بتایا کہ یہ آپ کی مسجد ہے، اس مسجد میں آپ نے یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے یہاں پہ صفائیاں بھی کرنی ہیں، آپ نے یہاں پہ پانی کا بندوبست بھی کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ بچوں کو پڑھانا ہے، 5 وقت کی اذان اور نماز کی امامت آپ نے کرنی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا جی الحمدللہ کر لیں گے، اللہ کا گھر ہے اور اپنی ذمہ داری ہے تو کر لیں گے۔ لوگ بڑے خوشی ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے مولوی صاحب کو پہلے دن بڑی خدمت کی، کھانا شانا، پانی وغیرہ، چائے وغیرہ سب کچھ ان کے حجرے میں پہنچا دیا۔ اب مولوی صاحب وہاں پہ 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں ان کو سبق پڑھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ان سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، مولوی صاحب ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جناب وہاں پہ نزدیک میں ہی، آپ کو پتہ ہے مسجد کے نزدیک میں ادھر ادھر دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں، ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں، ریسٹورنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ تو نزدیک میں یہ ایک ڈھابا تھا، یا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ یا ہوٹل جس کو آپ کہہ لیں۔ وہاں پہ لوگ پورا دن بیٹھے رہتے تھے، اور بڑا کام تھا اس ہوٹل والے کا، اور وہ ہوٹل والا بھی 5 وقت کا نمازی پرہیزگار آدمی تھا، اور مولوی صاحب کی مسجد میں جاتا، ان کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھتا، اور پھر واپس آ کے اپنے کام میں لگ جاتا۔ اب مولوی صاحب وہاں پہ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور وہاں پہ اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اب کچھ ایسا ہوا کہ مولوی صاحب تو وہاں پہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، تو وہاں پہ جو سامنے ہوٹل تھا، وہاں پہ ہوٹل والے کا جو کام تھا وہ بڑے زور و شور سے جاری تھا۔ اس نے سامنے ایک بڑا 55-60 انچ کا ٹی وی لگایا ہوا ہے، جس میں انگلش، چائنیز، اردو، ہندی مکس فلمیں چل رہی ہیں، اور اس کا کام جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ایک جمع کثیر لوگوں کا وہاں پہ اکٹھا ہے۔ تو ایک دن مولوی صاحب کو، قسمت کے مارے ہوئے کو، ایک دن چائے کا دل کیا کہ آج چلتے ہیں اور ڈھابے پہ جا کے چائے پی کے آتے ہیں۔ جناب مولوی صاحب تو وہاں سے اٹھے، دروازہ بند کیا حجرے کا، مسجد کو لاک کیا، اور چلے گئے ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے۔ اب مولوی صاحب جا کے صرف چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے، اور وہاں پہ جو 50-60 آدمیوں کا جو گروہ بیٹھا ہوا تھا، اور بڑے محو تھے، ہاتھ باندھے ٹی وی کے آگے دیکھ رہے تھے فلم، اور انہوں نے جب دیکھا کہ مولوی تو آ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا ہے، اور اب یہ سب سے بڑا گنہگار بھی مولوی ہے۔ لوگوں کی منٹالٹی دیکھیں اور لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ اس کو وہیں پہ گنہگار اور مجرم قرار دے دیا۔ مولوی صاحب نے چائے پی اور واپس مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد انہیں اذان دی، وہاں پہ جا کے انہوں نے نماز پڑھائی، امامت کی، اور جب امامت کر کے فارغ ہوئے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کے جتنے بھی معززین علاقہ تھے، اور جو وہاں پہ جو لوگ تھے، وہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے مولوی صاحب کے پاس۔ مولوی صاحب کے پاس بیٹھے، مولوی صاحب کو سلام دعا کے بعد کہا کہ مولوی صاحب آپ فلمیں دیکھتے ہیں،
آپ پورے علاقے میں مشہور ہے کہ بہت زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے صفائی میں صرف اتنا کہا میں کہ چائے پینے کے لیے گیا تھا اور پہلی دفعہ گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب، آپ پورے علاقے میں بدنام ہو چکے ہیں اور آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور مولوی صاحب نے کہا میرا اللہ مالک ہے، میرا مالک اللہ ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، مجھے وہی دے گا۔ انہوں نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور واپس چل دیے۔ جا رہے تھے، وہاں سے جب گزرے تو پیچھے سے کسی نے آواز کسی، ان مولویوں کی وجہ سے پورا دین خراب ہو گیا، دین مولویوں نے خراب کر دیا ہے۔ اب اس میں فیصلہ آپ کریں کہ معاشرے میں خرابی مولویوں کی وجہ سے ہے یا ہم لوگوں کی وجہ سے ہے، ہم خراب ہیں یا مولوی خراب ہیں۔ انگریز یہاں سے گیا بر صغیر پاک و ہند سے، وہ اسلام یہاں پہ چھوڑ کے گیا، لیکن دین اپنے ساتھ لے کے گیا۔ بھلے وہ مسلم نہیں ہے، وہ کافر ہیں، لیکن جو دین کی تعلیمات تھی وہ انگریز اپنے ساتھ لے کے گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے امپلیمنٹ کی۔ آج ان لوگوں کے ملکوں کے حالات دیکھیں، انہوں نے ہمارے دین پہ عمل کیا ہے اور ہمارے دین سے انہوں نے سیکھا ہے اور انہوں نے اپنے حالات سنوارے ہیں، اور ہم لوگ پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نیچے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ کی مرضی۔ اللہ حافظ۔